فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ انوار قرآن 11 نمبر لے کر ہم پھر حاضر خدمت ہیں. قرآن کریم کے پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ان کے فائدے کیا ہیں؟ تمہارے لیے گرم لباس ان کے اندر سے بنائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے جمال یہ ہے کہ تم ان کو شام کو واپس لاتے ہو اور چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ایسے شہروں کی طرف لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، جہاں تک تم نہیں پہنچ پاتے مگر بہت تھکاوٹ اور بہت مصیبت اٹھانے کے بعد. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور ان میں سے گھوڑا، خچر اور گدھا ہے. لترکبوہا وزینہ، آپ ان پر سوار ہوتے ہو اور زینت اختیار کرتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں، جن کو تم جان لو گے اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے گا اور تم ان کو ابھی جانتے نہیں ہو. اچھا، یہ جو جملہ ہے آخری جملہ، اس میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والی تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کا ذکر ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود نہیں تھی. مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ، پتہ نہیں کیا کیا بھی پیدا ہونا ہے. تو تمام سواریوں کا اللہ تعالیٰ نے بالعموم ذکر فرما دیا. اور 4 سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کا ذکر بھی یہاں فرمایا. جس طرح اونٹ کھایا بھی جاتا ہے اور سواری کا کام بھی دیتا ہے، تو ان چند سواریوں کا ذکر ہم ذرا تفصیل سے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے اونٹ. یہ بہت سارے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے. خود حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک قصواء اور دوسری ادبا، جس کے بارے میں روایت ہے ادبا کے بارے میں کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے پیچھے نہیں رہی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ کرام کو یہ بھی ناگوار گزرا. اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلندی عطا فرماتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے، تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر آپ جیتتے رہتے ہیں کبھی ہار آتی ہے تو پریشان نہ ہوا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کی اونٹنی ادبا نے آپ کی وفات کے بعد
غم میں نہ کچھ کھایا نہ پیا اور وفات پا گئی۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر، یعنی ادبا عین ضاد با الف حمزہ، اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر اسی آیت کے تحت موجود ہے۔ حیات الحیوان میں ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے۔ اونٹ کا گوشت بہت مقوی با ہوتا ہے۔ گھوڑا، سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چھپایا تھا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیویوں کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا، اپنے گھر کی چیزوں میں سے گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ گھوڑا جنگ کے دوران تسبیح پڑھتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، یہ حضرت خضر بتا رہے ہیں، اور اونٹ اس لیے پسند ہے کہ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری، اور گدھا یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور حضرت خضر فرماتے ہیں میں کیوں نہ اس چوپائے سے محبت رکھوں، گدھا مطلب اس چوپائے سے محبت کیوں نہ رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی۔ یہ آیت نمبر 259 میں ذکر گزرا نا، حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو گدھا تھا تو وہ زندہ ہوا دوبارہ۔ تیسرے نمبر پہ خچر، یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ دیکھیں جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بھی مبارک ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا، اس کا نام دلدل تھا۔ حضور علیہ السلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے، اس خچر پر۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے، اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا، دانت نہیں تھے نا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے، اسی خچر پر، اور آپ کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ نمبر 4 گدھا، یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یافور آپ کو خیبر میں ملا تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ دادوں میں 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس کی تمنا پوری ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات اقدس کے بعد یافور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر گیا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یافور نامی دراز گوش جس کو ہم گدھا کہتے ہیں اس کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ کمال ہے یار، ہمارے انسان کو بھی، ہمارے ساتھ رہنے والے احباب کو بھی بعض وقت بات سمجھنا آتی اور ہم سمجھاتے ہیں تو اس کی کھوپڑی میں اترتی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہنے والا گدھا دراز گوش یافور وہ اتنا سمجھدار تھا کہ سرکار بھیجا کرتے فلاں فلاں صحابی کو بلا لاؤ، تو یہ صحابی کے دروازے پہ جا کے اپنے سر کو مارتا، تو وہ صحابی جب باہر آتا تو وہ سمجھ جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بلایا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا راوی کمزور ہو گیا۔ آج کل تو راوی ذرا کمزور ہو جائے تو حدیث کو ہی کہہ دیتے ہیں غلط ہو گئی، حالانکہ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے یعنی من گڑت ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے اس کے راوی کمزور ہیں، فرمان رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی رہتا ہے۔ خیر، صحابی سمجھ جاتے اور صحابی اس کے ساتھ پھر روانہ ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا ایک فرمان ملتا ہے کہ جو شخص ادنا کپڑا پہنے گا، بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی محبوب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روایت میں آتا صحابہ کہف کو کتا جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، ٹھیک ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی، اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں آتا ہے۔ تو جو جانور ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اس کے نبی سے پیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں، تو پھر وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے اور متقین کے لیے جنت بنائی ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ میں نے جنت بنائی تمہارے لیے، تمہارے لیے جنت بنائی، تو وہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے گا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی مہربانی فرمائے۔ قرآن کریم کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو چیزیں اس حکایت سے، ان واقعات سے ہمیں سمجھ میں آئیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے پیار کرو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے تعلق قائم رکھو، کیونکہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے، کل بروز قیامت اپنے پیاروں کی صف میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔